الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءتنی بریرہ فقالت كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله واثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم فقال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے یہ بلوغ المرام کتاب البیوع باب شروط البیع وما نہی عنہ سے متعلق یہ حدیث ہے. یہ حدیث بریرہ ہے، بہت مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث کا سب سے پہلے ہم ترجمہ سماعت کریں گے، اب بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے متعلق جو احکام ہے اس پر گفتگو کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ بریرہ جو یہ غلام خاتون تھیں، یعنی انصار کے کسی گھر کے ہاں یہ غلام خاتون تھیں، باندی تھیں، اور وہ وقتاً فوقتاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کی خدمت میں آتی جاتی تھی. فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ بریرہ میرے پاس آئی رضی اللہ عنہ، فقالت اور کہا کاتبت اہلی علی 9 أواق، انہوں نے کہا کہ اے امی جان، میں نے اپنے آپ کو اپنے مالک سے، چونکہ یہ باندی تھیں تو انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ کو اپنے مالک سے خرید لیا ہے 30 أواق چاندی پر. 30 أواق چاندی پر یہ ایک کرنسی ہوا کرتی تھی. کہا میں نے 30 أواق میں اپنے آپ کو اپنے مالک سے خرید لیا ہے. کہہ رہے ہیں فی کل عام اوقیہ، اور مجھے ہر سال 1 اوقیہ ادا کرنا ہے. اس سے پہلے احادیث کی شرح کے دوران یہ بات گزر چکی ہے کہ 1 اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے، یعنی تقریباً 360 درہم ان کو دینا تھا، اور ہر سال انہیں 40 درہم جو 1 اوقیہ کے برابر ہے ان کو دینا تھا. تو وہ کہتی ہیں فَأَعِينِينِي، لہذا آپ میری مدد کیجیے. فقلت، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان احب اہلک ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، کہتی ہیں کہ اگر تمہارے مالکان چاہیں تو میں ان کو پورے پیسے دے دوں، آپ یعنی تمہاری پوری قیمت ان کو ادا کر دوں. ويكون الولاء لي، اور جو تمہارا ولا ہوگا، اس کی تفصیل انشاءاللہ بھی آئے گی، وہ میرا ہوگا. فذهبت بریرۃ الی اہلھا، تو بریرہ اپنے مالکان کے اپنے گھر جہاں وہ رہتی تھی، جن کی وہ باندی تھی، ان کے پاس گئی اور ان سے پورا قصہ بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ میری قیمت آپ کو پوری مکمل طور پر دینے کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے کہا فقالت لهم فابوا علیہا، جب انہوں نے جا کر کے پورا قصہ بتایا تو ان لوگوں نے انکار کیا کہ نہیں، ولا جو ہوگا وہ میرا ہوگا، یعنی ان لوگوں کا ولا ہوگا. ولا کیا ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل ابھی آئے گی. فجاءت من عندهم، تو وہ ان لوگوں کے پاس آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا انی قد عرضت لهم ذلك علیہم فابوا، کہ میں نے ان سے آپ کی باتیں، پوری باتیں، تفاصیل ان کے سامنے رکھ دی، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا ہے. الا ان يكون الولاء لهم، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ولا جو ہوگا وہ ان کا ہوگا، حق ولا جو ہوگا وہ ان کے لیے ہوگا. فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. فاخبرت عائشہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، فقال یعنی پورا قصہ پورا ماجرا کر کے بتایا کہ میں نے ان کو خرید لیا تھا، جو پوری تفاصیل تھی وہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذیہا واشترطی لہم الولا، لہذا تم ان کو خرید لو، لے لو، اور ان کے لیے ولا کا شرط لگاؤ. واشترطی لہم الولا فإنما الولاء لمن اعتق، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ولا، حق ولا ان کے لیے ہے جنہوں نے غلام کو آزاد کیا ہے. فأخبرت عائشہ النبی صلی اللہ، اس کے بعد پھر کہتے ہیں ففعلت عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، غلام کو خرید لیا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا ان سے، اور حق ولا کی شرط لگا دی. ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس خطیبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں کے درمیان بحیثیت خطیب کھڑے ہوئے، اللہ کی تعریف کی اور اس کی دوبارہ اس کی حمد و ثنا کی، اور کہا اما بعد، کہ حمد و صلات کے بعد، ما بال رجال یشترطون شروطا لیس فی کتاب اللہ، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے شروط لگاتے ہیں، ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں. عز وجل ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ فهو باطل، کہ ہر وہ شرط، چاہے وہ کوئی بھی شرط ہو، اگر وہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو وہ باطل ہے. وَإِن كَانَ مِئَةُ شَرْطٍ، اگرچہ یہ 100 شرطیں کیوں نہ ہو. پھر کہتے ہیں قضاء اللہ احق، کہ اللہ کا فیصلہ زیادہ اس بات کا وہ مستحق ہے کہ اس کو جاری کیا جائے. وشرط اللہ اوثق، اور اللہ تعالیٰ کا شرط سب سے زیادہ مضبوط ہے. پھر کہتے ہیں وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، اور جان لو ولا، حق ولا اس کے لیے ہے جس نے غلام کو آزاد کیا ہے. یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور الفاظ جو ہیں یہ بخاری کے ہیں، اور امام مسلم کے ہاں یہ اضافہ ہے، کیا ہے، اشتریہا، کہ تم ان سے خرید لو حضرت بریرہ کو رضی اللہ عنہ، اور ان کو آزاد کر دو، اور ان کے لیے ولا کا شرط لگاؤ. یہ حدیث ہوئی. حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اس میں بہت سارے مسائل ہیں، بالاختصار میں نے آپ کے سامنے جو چند اہم مسائل کا تذکرہ کروں گا، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا. پہلی بات کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے 3 سنن احادیث کے اندر شامل ہیں، 3 سنن احادیث کے اندر ثابت ہیں. پہلی چیز جو کہ پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ جب وہ آزاد ہو گئی تھی، یعنی ابھی اس سے پہلے بات گزرا حدیث میں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو اپنے مالک سے خرید لیا تھا 9 اوقیہ کے، جو تقریباً 360 درہم کا ہوتا ہے، اور ہر سال انہیں 40 درہم دینا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب وہ آزاد ہو گئے، کہتے ہیں تو جب وہ آزاد ہو گئی تھی تو ظاہر ہے جو عورت آزاد ہو جاتی ہے اور اگر اس کا شوہر غلام ہے تو اس کو اختیار رہتا ہے، چاہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے، چاہے تو وہ نکاح فسخ کر لے. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پہلی سنت جو وارد ہوئی وہ یہ ہے کہ ان کو شریعت کی طرف سے باقاعدہ اختیار تھا، کیونکہ وہ آزاد ہو گئی تھی. ان کے شوہر جو حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ غلام تھے، تو ان کو اختیار تھا، چاہتی ہوں ان کو نکاح میں رہتی یا پھر وہ نکاح ان کے عقد سے وہ نکل جاتی، تو انہوں نے ان کے عقد سے نکل جانے کو اختیار کیا. یہ پہلی سنت ہے. دوسری چیز ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ صدقے میں گوشت دیا گیا تھا، وہ لے کر کے آئیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہی گوشت جو ہے ان کے سامنے رکھا، ان کو پیش کیا. تو جب گوشت دیکھا تو اللہ کے رسول نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہوا علیہا صدقہ، کہ یہ گوشت جو ہے وہ حضرت بریرہ پر تو صدقہ ہے، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا ہدیہ، اور وہ ہمارے لیے ہدیہ ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی مستحق شخص جو زکوٰۃ کا صدقات کا مستحق ہے اور اس کو کوئی زکوٰۃ میں کوئی چیز ملتی ہے، کوئی مال ملتا ہے اور وہ بطور ہدیہ کسی کو دے دیتا ہے اس میں سے کوئی چیز اٹھا کر کے، تو ایسی صورت میں وہ جس کو دیا گیا ہے وہ اس کے لیے وہ ہدیہ ہوگا. تو یہ دوسری سنت ہوئی. تیسری سنت ہے جو اس حدیث کے اندر ہے کہ انما الولاء لمن اعتق، کہ حق ولا یہ اس شخص کو حاصل ہوگا جس نے غلام کو آزاد کیا ہے. مثال کے طور پر حق ولا کیا ہے، پہلے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں. ولا کہتے ہیں، ولا ایک
تعلق ہوتا ہے، یعنی انسان مالک ہو، اس کا کوئی غلام ہو، تو اگر وہ اس کو آزاد کر دیتا ہے تو جیسے یعنی کہتے ہیں الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب، جیسے نسب کا ایک رشتہ ہوتا ہے نا، کہ کوئی نسب میں یعنی بیٹا مر گیا یا باپ مر گیا تو باپ کی وراثت بیٹے تک منتقل ہوتی ہے، یا بیٹا مر گیا تو بیٹی کی وراثت اگر باپ زندہ ہے تو باپ کو ملتا ہے، یا اور بھی جو نسب سے جن کا تعلق ہوتا ہے یا ان کو ملتا ہے، یا جو اعصاب وغیرہ ہوتے ہیں تو بہرحال ان کو ملتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک تعلق ہے ولا کا، اس زمانے میں رائج تھا، چونکہ غلام تھے تو یہ چیزیں بھی رائج تھی۔ تو کیا تھا کہ جو شخص بھی آزاد کرتا تھا، غلام کو آزاد کرتا تھا اور غلام کی وفات ہو جاتی تھی، تو ایسی صورت میں غلام کے پاس اگر کوئی نہیں ہے تو وہ مال لوٹ کر کے کس کے پاس جاتا تھا؟ مالک کے پاس جاتا تھا جس نے اس کو آزاد کیا تھا۔ تو اس حدیث میں یہی مسئلہ موجود ہے، چونکہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر کے آزاد کیا تھا، تو ولا کی ذمہ داری کن کی ہوتی تھی؟ یعنی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر وفات پا جاتی ہیں تو مال کس کو ملے گا؟ ظاہر ان کو غلام کو ملے گا، جن کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو انہوں نے آزاد کرایا تھا۔ تو اب یہاں پر جو بیچ رہے تھے وہ یہ شرط لگا رہے تھے کہ نہیں حق کے ولا ہمیں حاصل ہوگا، تو یہاں پر اللہ کے رسول ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ولا کا حق تمہیں کیوں حاصل ہوگا؟ تم نے تو بیچ دیا ہے۔ تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حق صرف اسے حاصل ہوتا ہے جو غلام کو آزاد کرتا ہے، نہ کہ جو غلام کو بیچتا ہے۔ آپ نے غلام کو بیچا، آپ نے اس کی قیمت لے لی، تو ظاہر ہے آپ کو حق ولا کہاں ہوگا؟ تو حق ولا اس کو حاصل ہوتا ہے جو غلام کو آزاد کرتا ہے۔ تو یہ تین سنتیں ہیں جو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہماری شریعت میں آئی ہیں۔ اسی طریقے سے جو مکاتبہ کی بات ہے، مکاتبہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے مالک سے خرید لے، شراء العبد نفسہ من مالکہ او من سیدہ، تو آدمی اپنے آپ کو، کوئی غلام یا کوئی باندی اپنے آپ کو اپنے مالک سے خرید لے، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز مکاتبہ کہلاتا ہے، کتابہ کہلاتا ہے۔ تو اس کی مشروعیت پر تمام علماء متفق ہیں، بلکہ امت کا اجماع ہے کہ کتابت یعنی غلام کا اپنے مالک سے اپنے آپ کو خریدنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے، مشروع عمل ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اور بطور دلیل فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اللہ کی تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ اگر تم اپنے غلاموں میں خیر دیکھ رہے ہو تو ایسی صورت میں ان سے تم مکاتبہ کر لو۔ اب یہاں پر اہل علم مختلف ہی ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مکاتبہ واجب ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، مکاتبہ مستحب ہے، لیکن صحیح اور جو درست بات ہے یہ ہے کہ مکاتبہ یعنی غلام کا اپنے مالک سے اپنے آپ کو خریدنا یہ مستحب ہے، اور یعنی مکاتبہ کرنا، مالک جو ہے اپنے غلام سے مکاتبہ کرے، وہ اس کو بیچ دے ایک متعین قیمت پر، اس کی ذات کے حوالے کر دے، تو یہ مستحب ہے۔ کب مستحب ہے؟ اگر اس کے اندر وہ خیر کا پہلو دیکھتا ہے تو، ٹھیک ہے۔ لیکن رہی بات اس کے جواز کی، تو اس پر پوری امت جو ہے متفق ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ، وہ غلام جو عاجز ہے، جو اپنی قیمت نہیں ادا کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی مکاتبہ جائز ہے، یعنی وہ بھی مکاتبہ کر سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ انہوں نے اپنے مالک سے بات چیت کر کے اپنے آپ کو خرید لیا، اور نہ اوقیے پر، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ وہ کہاں گئیں؟ وہ گئیں باقاعدہ مانگنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے کہا فَأَعِينِينِي، لہٰذا آپ میری مدد کیجئے، وہ ان سے مدد طلب کر رہی ہیں۔ تو یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ کوئی غلام ہے، وہ عاجز ہے، وہ کما نہیں سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ مکاتبہ کرے۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں سے یہ ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلتا ہے، یعنی کہ کوئی شخص ہے مثال کے طور پر، یہ اپنے یعنی کوئی شخص کسی سے کوئی سامان خرید رہا ہے مثال کے طور پر، اور اس کی قیمت یہ ہوئی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں بعد میں دینا ہے، تو اگر کوئی چیز چاہتا ہے کہ نہیں ہم درمیان میں ہی اس کو مکمل پورا قیمت دے دیں، تو یہ صورت بھی جائز ہے، یہ صورت بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے ملتا جلا ایک مسئلہ ہے بیع و تعجل کا مسئلہ۔ مثال کے طور پر آپ
نے کسی کو قرض دیا، آپ نے جس کو قرض دیا تھا اس سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں، وقت ہو گیا، اب قرض واپس لوٹانا ہے، سامنے والا تنگی کے باعث قرض نہیں لوٹا پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ اس کو کہا کہ لہٰذا چلو میں نے تم کو جتنا قرض دیا تھا تم کو پورا ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس میں قیمت کم کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر 100 روپے دینے تھے تو وہ 80 روپے 70 روپے کہہ رہا ہے کہ 70 روپے لاؤ اور ابھی دے دو اور مسئلہ رفع دفع ہو جائے گا۔ تو اس حدیث سے جو بیع و تعجل کا جو مسئلہ ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بیع بھی صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ ربا میں کیا ہوتا ہے کہ زیادتی، یعنی وقت گزرنے پر اگر نہیں دیتا ہے تو آدمی جو سامنے والا ہوتا ہے وہ مطالبہ کرتا ہے کہ اب تم نے وقت پہ پیسہ نہیں دیا، اب میں پیسے میں پیسہ بڑھاؤں گا، تو یہ ربا ہو گیا۔ لیکن یہاں اس کے برعکس ہے، پیسہ کم کیا جا رہا ہے اور وقت کے بدلے میں، یعنی وقت بھی کم ہے تو پیسہ بھی کم ہے، تو یہاں دونوں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ مالک کو اپنا پیسہ مل جا رہا ہے، اور جس نے قرض لیا ہے وہ قرض بھی ادا کر دے رہا ہے۔ تو ایک ناحیے سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اس کو کم پیسہ دینا ہو رہا ہے، دوسرے ناحیے سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اس کے پیسے وقت سے پہلے مل جا رہے ہیں، تو یہ بہرحال تو یہ بالکل صحیح ہے، اور درست بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ بیع و تعجل یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا اپنے مال میں تصرف کرنا جائز ہے۔ کوئی عورت ہے، مثال کے طور پر اس کی شادی ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ اپنے پیسے سے خرید و فروخت کر سکتی ہے، وہ اپنے پیسے سے لین دین کر سکتی ہے، اس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم کے دو فریق ہیں، لیکن جو راجح بات ہے کہ اس میں عورت کو اپنے شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پوچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمت کو ادا کر دیتی ہیں۔ اپنے مال میں تصرف کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا نہیں پوچھا، وہ بعد میں انہوں نے بتایا جب وہ مسئلہ ہوا ولا کا، ان لوگوں نے شرط لگایا کہ نہیں ولا ہمارا ہوگا، حق ولا ان کو حاصل ہوگا، تب جا کر کے انہوں نے اللہ کے رسول کو بتایا، ورنہ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ادلہ ہیں، لیکن حدیث الباب اس مسئلے پر بالکل واضح ہے۔ اور رہی بات وہ روایتیں جن میں ہیں، تو ان میں سے کچھ روایتیں جس میں ہے کہ نہیں عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتی ہے، خرچ نہیں کر سکتی ہے، تو اولاً تو وہ روایتیں ضعیف ہیں، یا ان کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ استحباب کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ استحباب کے لیے، یعنی مستحب یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر سے اجازت لے کر کے خرچ کرے، لیکن اگر وہ نہیں اجازت لیتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کا اپنا مال ہے تو اس میں اس کو اختیار حاصل ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث الباب جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، بیع التقسیط جائز ہے، قسطوں میں سامان خریدنا اور لینا یہ کیا ہے؟ اصلاً جائز ہے، لیکن اس کے شروط ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی حدیث ہے، اللہ کے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو اپنے مالک سے خریدا، کتنے میں خریدا؟ 9 اوقیے میں خریدا، 360 درہم میں خریدا، اور ہر سال ان کو 1 اوقیہ دینا تھا، 40 درہم دینا تھا۔ تو انہوں نے، اب ظاہر ہے غلام ہے، غلام کے پاس تو پیسہ ہوگا نہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو قیمت دے رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے وہ غلام ادا کرے گا، تو ظاہر ہے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بیع قسطوں میں تو خرید و فروخت ہو رہا ہے۔ تو یہ حدیث اپنے آپ میں دلیل ہے کہ بیع التقسیط یعنی قسطوں میں کاروبار کرنا، لین دین کرنا یہ جائز ہے، لیکن کچھ شروط کے ساتھ۔ یہ کل 5 شروط ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قسطوں میں سونا اور چاندی نہیں خریدا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر قسطوں میں سونا اور چاندی خریدیں گے تو اگر کرنسی سے سونا اور چاندی خرید رہے ہیں تو اس میں ایک شرط ہے تقابض، یعنی کہ ایک ہاتھ سے دینا ہے، ایک ہاتھ سے لینا ہے، پیسے اس ہاتھ سے دینے ہیں اور سونا اور چاندی اس ہاتھ سے خریدنا ہے، یا پھر کرنسی کا کرنسی سے تبادلہ کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی یعنی انڈین کرنسی ہے اس سے آپ فورن کرنسی ایکسچینج کر رہے ہیں تو وہ بھی ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے، تقابض ہونا چاہیے۔ اگر تقابض نہیں ہے تو اس میں ربا کا دخل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ پہلی شرط ہوئی۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں
چیزیں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو پہلا شرط ہے کہ یعنی تقسیط یعنی قسطوں میں کاروبار کے لیے پہلا شرط یہ ہے کہ آپ سونا نہیں خرید سکتے, آپ چاندی نہیں خرید سکتے, اسی طریقے سے کرنسی بھی نہیں خرید سکتے. کرنسی جو ایکسچینج ہوتا ہے تو فارن کرنسی جو ایکسچینج کرتے ہیں انڈین روپیز سے یا دوسری کرنسیاں انڈین روپیز سے بدلی جاتی ہیں, تو دونوں صورتوں میں آپ قسطوں میں نہیں خرید سکتے ہیں, قسطوں میں لین دین نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اس میں تقابض شرط ہے, یعنی اس میں فوراً ایک ہاتھ سے دینا ہے ایک ہاتھ سے لینا ہے, ورنہ اس میں ربا پایا جائے گا. پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ ان یکون المبیع مملوکا للبائع, کہ جو چیزیں بیچی جا رہی ہوں, جو چیزیں بیچی جا رہی ہیں وہ بیچنے والے کی ملکیت ہونی چاہیے. جب وہ بیچ رہا ہے تو اس کی ملکیت ہونی چاہیے. اگر وہ اس کی ملکیت نہیں ہے تو وہ اس کو نہیں بیچ سکتا ہے نا. تو یہ قسطوں میں کاروبار جب عقد ہو رہا ہو, عند العقد وقت العقد, یہ باقاعدہ شرط لگائی گئی ہے کہ جب عقد ہو رہا ہے, جب ایگریمنٹ ہو رہی ہے, جب بات چیت ہو رہی ہے, اس وقت وہ سامان اس کی ملکیت میں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ملکیت میں نہیں ہے, تو باقاعدہ ملکیت میں ہونی چاہیے. دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے ان یکون الثمن معلوما, کہ جو سامان لے رہے ہیں, جو سامان آپ قسطوں پر خرید رہے ہیں, اس کی قیمت معلوم ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آپ دکان پر جاتے ہیں اور دکاندار آپ کو بتاتا ہے کہ یہ سامان یا یہ فلاں فون, اس کی قیمت اگر آپ ابھی قیمت دیں گے تو اس کی قیمت 10,000 روپے ہوگی مثال کے طور پر, بعد میں اس کی قیمت دیتے ہیں تو 12,000 یا 15,000 روپے ہوگی, یعنی قسطوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے ہیں تو 15,000 ہوگی. تو کسی ایک پر اتفاق کرنا ضروری ہے اور قیمت معلوم ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آپ یوں ہی آپ گئے ہاں ٹھیک ہے کہہ کر کے چلے آئے اور اتفاق نہیں ہوا, پھر اس کے بعد پھر یہ نزاع کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو قیمت معلوم کرنا اور بتانا بھی یہ ضروری ہوتا ہے. چوتھی شرط ہے ان یکون المبیع مقبوضا للبائع, کہ جو سامان قسطوں پر خریدی جا رہی ہے وہ سامان بائع کے یعنی بیچنے والے کے قبضے میں ہونا چاہیے, اس پر اس کا کنٹرول ہونا چاہیے, وہ اس کے اختیار میں ہونا چاہیے. تو اگر اس کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کے لیے بیچنا جائز, قسطوں پر خریدنا اور بیچنا بھی درست نہیں ہے. آخری چیز, اس کی مثال آپ یوں سمجھے, جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس کوئی جانور ہے, جانور کی قیمت بکری ہے مثال کے طور پر, اس کی قیمت ہے 10,000 روپے. اب وہ اس جانور کو 10,000 روپے میں بیچ رہا ہے, لیکن سامنے والا کہہ رہا ہے میں اس کو قسطوں پہ لوں گا, ہر مہینے میں 2,000 روپے کر کے دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ, لیکن وہ دے گا کیسے؟ وہ جانور تو اس کے پاس موجود نہیں, جانور تو بھاگا ہوا ہے, یعنی جانور کا فی نفسی ہی وہ شخص جانور کا مالک ہے, لیکن جب وہ بیچ رہا ہے تو جانور اس کے قبضے میں نہیں ہے. تو یہاں پر اہل علم نے یہ شرط لگایا کہ سامان جو ہے جو بیچا جا رہا ہے وہ بیچنے والے کے قبضے میں ہونا چاہیے. آخری شرط ہے وہ یہ کہ اللہ یشترط البائع علی المشتری زیادتاً فی الثمن اذا تأخر عن الاداء ما علیہ فی الوقت المحدد, کہ اگر کوئی شخص سامان خرید رہا ہے تو سامان خریدتے وقت اس پر یعنی قسطوں پر جب سامان لے رہا ہے تو یہ شرط نہ لگایا جائے کہ آپ اگر کسی قسط کو ادا کرنے میں اگر آپ سے تاخیر ہوتی ہے تو ہم آپ سے اضافی پیسہ چارج کریں گے, اضافی پیسہ آپ سے لیں گے, چارج کریں گے. تو یہ کل 5 شروط ہیں جس کا میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اگر آپ تقسیط یعنی قسطوں پر سامان لینا دینا چاہتے ہیں تو یہ 5 شروط اس کے اندر پائے جانے چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث بیع التقسیط جائز ہے اور یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے, اور یہ ان 5 شروط کے ساتھ. اسی طریقے سے کہ یہاں پر شروط کی جو تقسیمات ہے, اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر آئی ہے لیکن ابھی پھر میں ذکر کر دے رہا ہوں کہ شروط کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک شروط صحیحہ, یعنی وہ شروط جو شریعت کے مخالف نہیں ہیں, وہ شروط کیا ہیں؟ سارے صحیح ہیں. وہ شروط جو فاسد ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر اس حدیث میں ہی ہے کہ حق والا کس کا ہونا چاہیے؟ جو غلام کو آزاد کرتا ہے. شریعت میں یہ متقرر تھا لیکن ان لوگوں نے زبردستی اس کو باقاعدہ شرط لگائی کہ نہیں حق والا ہمارا ہوگا, کہ بھلے ہی ہم غلام کو بیچ رہے ہیں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، یہاں پر جو یہ شرط لگائی گئی ہے ان لوگوں بیچنے والوں کی وہ غلام بیچنے والوں کی طرف سے، تو یہ فی نفس ہی یہ شرط باطل ہوگی، اس لیے کیونکہ یہ عقد کے تقاضوں کے خلاف ہے، عقد کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ تو یہ جو عقد ہو رہا تھا، جو ایگریمنٹ ہو رہا تھا، اس میں باقاعدہ یہ متقرر تھا اس زمانے میں کہ حق ولا اس کو حاصل ہوگا جو غلام کو آزاد کرے گا، جو غلام کو بیچے گا اس کو حق ولا نہیں حاصل ہوگا، اس لیے کہ اس نے غلام کو بیچ دیا، پیسہ لیا، کنارے ہو گیا، تو ظاہر اس کو حق ولا کیسے حاصل ہوگا۔ تو یہاں پر اہل علم نے شروط کی جو تقسیم کی ہے کہ شروط صحیحہ وہ شروط جو شریعت کے مخالف نہ ہو، وہ شروط جو فاسد ہوتے ہیں لیکن عقد صحیح ہوتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا، اور تیسری وہ شرط جو باطل شروط ہوتے ہیں، جو باطل شروط ہوتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کسی سے کوئی سامان خریدیں اور سامان خریدنے کے بعد وہ قسطوں میں آپ سے مثال کے طور پر سامان خریدتا ہے اور وقت پر وہ اس کی قسطیں باندھی جاتی ہیں، مثال کے طور پر کوئی سامان وہ خریدتا ہے 4-5 ہزار کا، قسطیں باندھی گئی 1-1 ہزار پر کہ ہر مہینے اس کو 1 ہزار دینا پڑے گا۔ اب آپ نے یہاں پہ شرط لگا دیا کہ اگر وہ ٹائم پر ہر وقت جو قسط کا جب وقت آئے گا وہ نہیں جمع تو اس پر اضافی چارج لگا دیا جائے گا، تو یہ شروط کیا ہوں گے؟ باطل ہوں گی۔ تو کوئی بھی بیع ہے اگر اس میں ربا کی شرط لگائی جا رہی ہے تو وہ بیع ہی سرے سے باطل ہو جائے گی۔ 30 شروط کی 3 قسمیں تھی، اس سے پہلے اس کی تفصیل آ گئی ہے، اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں ایک قاعدہ دھیان میں رکھیں، قاعدہ کیا ہے؟ ما جاز التزامہ بغیر شرط جاز اشتراطہ، کہ جس چیز کا اہتمام بغیر کسی شرط کے جائز ہے تو اس کا شرط لگانا بھی جائز ہوگا۔ مثال کے طور پر نکاح کی بات کریں، انسان ایک نکاح کرے، دوسری نکاح کرے، تیسری نکاح کرے، یہ جائز ہے، انسان چاہے تو کرے چاہے نہ کرے، تو اب اس کو اختیار ہے ما جاز التزامہ بغیر شرط، بغیر شرط کے انسان 1 2 3 4 شادی کر سکتا ہے، تو کہتے ہیں جاز اشتراطہ، تو اس کا شرط لگانا بھی جائز ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے وہ دوسری نکاح کرتا ہے، تیسری نکاح کرتا ہے، فلا باس، کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جائز قرار دیا ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر وہ کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے لیکن اس نے شرط لگا دیا کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، تو لہٰذا شوہر کو یا جس سے وہ عقد ہو رہا ہے اس کو باقاعدہ پابند ہونا پڑے گا کہ وہ دوسری شادی نہ کرے، یہ مطلب ہے ما جاز التزامہ بغیر شرط جاز اشتراطہ، یہ ایک وہ ہے۔ بطور دلیل اہل علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول پیش کرتے ہیں، قول کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گراں گزری یہ بات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات کہی لا تجتمعوا ابنۃ عدو اللہ مع ابنۃ رسول اللہ، کہ علی جو چیز تم نکاح کر رہے ہو میں یہ تو نہیں کہتا یہ غلط ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، جائز ہے، بالکل تم کر سکتے ہو، لیکن خیال رہے لا تجتمعوا ابنۃ عدو اللہ مع ابنۃ رسول اللہ، تم اللہ کی بیٹی کو، اللہ کے رسول کی بیٹی کو، رسول اللہ کی بیٹی کو اللہ کی دشمن کی بیٹی کے ساتھ جمع مت کرنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ انہوں نے نکاح کرنے سے وہ باز رہے۔ تو بعض اہل علم اس حدیث سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ یہ حق حاصل تھا کہ وہ یعنی باقاعدہ ادھر سے شرط لگائی گئی تھی کہ وہ دوسری نکاح نہیں کریں گے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ شرط ان شروط علی خلاف مقتضی العقد شروط فاسدہ بنفسہا، ہر وہ شرط جو عقد کے تقاضوں کے خلاف ہو، عقد کے تقاضوں کے خلاف ہو تو وہ شروط بذات خود وہ باطل ہوتے ہیں، اور عقد اصلاً
صحیح ہوتا ہے. جیسا کہ یہاں پر جن لوگوں نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچنا چاہا، جو ان کے مالک تھے، ذمہ دار تھے، ان لوگوں نے جب انہیں بیچنا چاہا اور حق ولا کے لیے شرط لگایا تو ان کا یہ شرط، چونکہ یہ عقد کے تقاضوں کے خلاف تھا، لہٰذا وہ باطل ٹھہرا اور فی نفسہ ہی وہ عقد جو ہے یہ صحیح ہوگا. تو یہ اختصار کے ساتھ میں نے چند احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.